ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں میم میخ نکالیں، لیکن جو فیصلہ بھی حق کے خلاف ہوگا، باطل کے مطابق ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، بدعت کے مطابق ہوگا، حقیقت کے خلاف ہوگا، رسم کے مطابق ہوگا، علم کے خلاف ہوگا، جہالت کے مطابق ہوگا، وہ ہم کو نہ تسلیم پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج 1991 عیسوی میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے سلسلے میں بنائے گئے قانون کو نظر انداز کر کے عدالتیں بھی ایسے فیصلے دے رہی ہیں جن سے قانون کی بالادستی متاثر ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں گیان واپی مسجد کے سلسلے میں نچلی عدالتوں کا جو رویہ سامنے آیا اور جس طرح بے بنیاد چیزوں کو اہمیت دے کر گیان واپی مسجد میں نماز روکنے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے عدالتوں کے وقار پر نہایت اثر پڑا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کے انصاف پسند باشندوں کا بھی یہ احساس ہے کہ فرقہ پرست عناصر بلا وجہ گیان واپی مسجد کے معاملے کو طول دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے نفرت کا ماحول ملک میں قائم کر رہے ہیں۔ گیان واپی مسجد بنارس کی کئی سو سال پرانی مسجد ہے۔ بنارس مشرقی یوپی کا مشہور و معروف شہر ہے۔ اس شہر کو وارانسی اور کاشی بھی کہا جاتا ہے۔ گیان واپی مسجد جس جگہ قائم ہے اس محلے کا نام گیان واپی تھا۔ محلے کے نام سے مسجد کا نام گیان واپی مسجد رکھ دیا گیا تھا۔ فرقہ پرست افراد کی طرف سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاف ذہن کے غیر مسلموں کو بھی یہ بات باور کرائی جائے کہ مشہور مغلیہ تاجدار حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مندر توڑ کر اس مسجد کی تعمیر کی تھی، حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں قائم تھی، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اکبر کے پر پوتے تھے۔ جب یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت سے بہت پہلے بن چکی تھی تو پھر یہ بات کیسے ممکن ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کی گئی؟ اصل میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جھوٹی باتیں، بے سروپا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا کی طاقت کے ذریعے جھوٹ کو سچ قرار دیا جائے۔ ابھی چند دن پہلے گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران مسجد کے حوض میں واقع فوارے کو شیو لنگ کا نام دے دیا گیا، حالانکہ مسجد کے آس پاس رہنے والے غیر مسلموں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ شیو لنگ نہیں بلکہ فوارہ ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ نچلی عدالت نے صرف ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ دے دیا اور مسجد میں صرف 20 افراد کے نماز پڑھنے کے احکامات صادر کر دیے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے نمازیوں کے لیے تو اجازت دے دی لیکن فوارے والے حصے کو بند رکھنے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ معاملہ ابھی کورٹ میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں پوری توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا فیصلہ سامنے آئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کارروائی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور بھی دوسری جو اس سلسلے میں وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو مخلص اور وہاں کے رہنے والے باشندے ہیں وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں کے امام صاحب سے میری ملاقات ہے اور میں نے ان سے اس سلسلے میں بات چیت بھی کی تھی پہلے، تو انہوں نے اس کی تاریخ بھی مجھے بتلائی اور اس سلسلے میں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس سے بھی مجھے آگاہ کیا تھا۔ گیان واپی مسجد کے سلسلے میں بورڈ کے لیگل سیل کی کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں، البتہ مسلمانان ہند کا یہ احساس ہے کہ حکومت وقت کی ایسے نازک اور حساس معاملے میں خاموشی مجرمانہ عمل ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوری حکومت قائم ہے۔ جمہوری حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو جو یہاں کے باشندے ہیں ان کی رعایت کرے، ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کرے اور دو گروہوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا نہ ہونے دے۔ مگر افسوس اور افسوس کہ اس پورے معاملے میں حکومت نے خاموش رہنے کو ترجیح دی اور ملک کے جو ذمہ داران مخلص ہیں وہ حکومت وقت سے یہ کہتے رہے کہ وہ آگے آئے، اپنی خاموشی توڑے، اپنا فرض نبھائے، ظلم کو ظلم قرار دے، ملک کی اتحاد اور سالمیت کی فضا کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے اور فرقہ پرست عناصر کو ان کی نامعقول اور ناپسندیدہ حرکت سے باز رکھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا موقف اس سلسلے میں ظاہر کیا کہ حکومت ہند کی جانب سے 1991 عیسوی میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون کی روح سے عدالتوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی عبادت گاہ کے سلسلے میں اٹھنے والے نئے تنازعوں پر سماعت شروع کر دے۔ گیان واپی مسجد سمیت قطب مینار کی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ اور ایم پی کی
کمال الدین مسجد کے سلسلے میں نچلی عدالتیں جس طرح مختلف درخواستوں کو قبول کر رہی ہیں، یہ 1991 عیسوی کے قانون کے خلاف ہے۔ ابھی تازہ بات مجھے کل کے حوالے سے معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں تاج محل کی مسجد میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں سیاح صرف یہاں گھومنے پھرنے اور زیارت کرنے، وہاں 4 آدمی نماز پڑھنے مسجد میں گئے۔ ظاہر ہے مسجد نماز پڑھنے ہی کی جگہ ہے، ان کی کسی نے اطلاع کر دی اور ان کو مقامی جو وہاں پر پولیس تھی وہ ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تو یہ چیز نہایت خطرناک چل رہی ہے۔ ایک عرصہ پہلے قلعے کی مسجد موتی مسجد، اس میں نماز کو بند کرانے والا خود ایک نام کا مسلمان تھا اور اس نے یہ منحوس خدمت انجام دی تھی۔ اللہ تعالی ہدایت دیں اپنوں کو بھی کہ وہ مخبر و دلال بن کر اپنے کو جہنم کا مستحق نہ بنائیں۔ لوگ مسجدوں میں آنے جانے اور مسجد میں خاص طور پر عبادت کو جو روک رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ظالم وہ شخص ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے لوگوں کو روکے۔ اس سلسلے میں مختلف مساجد کے بارے میں جو چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اس سلسلے میں جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس میں بے خبر نہ رہیں، چونکہ جو کچھ آگرے میں ہوتا ہے چاہے وہ قلعے میں ہوا ہو یا اور مساجد میں ہوا ہو یا بھی تازہ واقعہ تاج محل میں ہوا، اس سلسلے میں نہایت شرمندگی کی بات یہ ہے کہ تاج محل کا امام نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ مفتی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو 15 روپے تنخواہ ملتی ہے اور وہاں جو جوتے دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے اس کو مجھے بتلایا تھا بتلانے والے نے کہ 30-35 ہزار روپے کے قریب اس کی تنخواہ ہے جو وہاں جوتے دیکھتا ہے چپراسی، اور امام کی تنخواہ 15 روپے ہے۔ تو لوگوں کے کانوں پر جو نہیں رینگتی کہ بھئی ان کی مساجد کا کیا حال ہے، وہاں کی خدمت کرنے والوں کو کیا دیا جا رہا ہے اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ اس لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ یہ دونوں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، قوم کی طرف سے بھی اور اماموں کی طرف سے بھی، اور لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلسلے میں صبر کی، یعنی صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ 4 وصف ہیں قرآن پاک میں جو بیان کیے گئے مومنین کے، ایک ایمان، ایک عمل صالح۔ ایمان کے اندر سارے عقیدے داخل ہیں، عمل صالح کے اندر ساری اسلامیات اخلاقیات سب داخل ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح کا اہتمام تو انفرادی چیز ہے، ذاتی طور پر کہ ہم خود ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو کرائیں۔ اس کے بعد 2 ذمہ داریاں اور ہیں، ایک تواصی بالحق، دوسرے تواصی بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ مومنین کیا کرتے ہیں، تواصی بالحق کرتے ہیں، تواصی بالصبر کرتے ہیں۔ وہ حق پر خود بھی جمتے ہیں، اس کی تاکید کرتے ہیں دوسروں کو بھی، اور ایسے ہی خود بھی جو احکام ہیں اسلام کے اس پر خود بھی جمتے ہیں اور دوسروں کو جمنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ ایک جسم کی طرح ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی مثال کا جسد واحد ہے، ایک جسم کی مثال ہے۔ یہ نہیں کہ انگلی میں تکلیف ہو رہی تو آدمی کہے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب، ایک انگلی میں تو ہو رہی، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو سارے مومن ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ خواہ عرب میں ہوں یا عجم میں ہوں، کہیں ہوں، سب کے سب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بھائی بھائی بننے کا حکم دیا ہے، اور اس کی 3 نسبتیں ہیں: اللہ سے بندگی کا تعلق، حضرت آدم سے فرزندی کا تعلق، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہونے کا تعلق۔ ان 3 نسبتوں پر اگر ہم لوگ جم جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت ہم کو ہلا نہیں سکتی۔ لیکن ہم لوگ 72 برادریوں کا نام پہلے لیں گے، 72 فرقوں کا نام لیں گے، 72 جو ہے وہ کہ ہمارا قبلہ ادھر ہے، ان کا قبلہ ادھر ہے، ان کا قبلہ ادھر ہے، ان کا قبلہ ادھر ہے، قبلہ ہی ایک نہیں رکھتے۔ نماز کا جب اہتمام نہیں، مجھے خود ایک غیر مسلم محکمہ خفیہ کے ذمہ دار نے بتایا، جس وقت میں نے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں اپیل کی تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آگرے میں کتنے فیصد لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے مجھ کو سروے بتلایا کہ اتنے فیصد، میں اس کو کہنا نہیں چاہتا،
اتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور اتنے فیصد جماعت سے پڑھتے ہیں مسجدوں میں. اب بتائیے، جب اس نے وہ بتایا تو اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں کہتے کہتے تھک گیا. تھانے والی مسجد میں مستقل بیان کرتا رہا، سال ہا سال تعلق میں نے بیان کر رکھا اور کہتا رہا کہ تاج گنج کے ہر مکان سے جو مسلمان ہیں، ہر مسلم گھر سے، ہر مسلمان کے گھر سے ایک آدمی تاج محل میں نماز پڑھنے جائے، کیونکہ وہاں یہ اطلاع ہے کہ مقامی لوگ نماز نہیں